أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد. حضرات گرامی، بی بی معصوم قم کی وفات یا شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے یہ مجلس ہے. میں بی بی کی زیارت کا ایک فقرہ اپنا عنوان کلام قرار دیتا ہوں، اور وہ فقرہ یہ ہے بی بی کی زیارت میں: اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ ولا تسلبنی ما انا فیہ. اے اللہ، میری زندگی کا خاتمہ سعادت، نیکی، کامیابی پر ہو، اور اے اللہ جو میرا عقیدہ ہے، میری اچھائیاں ہیں، وہ زندگی میں کبھی مجھ سے چھین نہ لینا، مجھے عطا کر دینا. اسی فقرے کے ذیل میں آپ کے سامنے چند خصوصیات حضرت معصومہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت معصومہ کی ایک عظیم خصوصیت جس کو اللہ نے بے حد سراہا ہے، بے حد تعریف کی ہے، وہ ہے ہجرت. ہجرت کس بات کی؟ ہجرہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. ہماری شریعت کا قانون ہے، ہمارے دین کا قانون ہے
اسلام کا قانون ہے. حتیٰ اگر نہیں کیا تو گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. کب؟ ایک آدمی ایک ایسی جگہ رہتا ہے جہاں وہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتا، جہاں وہ اپنے عقیدے پہ عمل نہیں کر سکتا، جہاں پر وہ شاعر اسلام کی عظمت اور تقوی اختیار نہیں کر سکتا. اور خالی دیکھیے ایک چیز نہیں ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی طاقت بھی ہو اس کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کی. ممکن ہے ایک آدمی بہت مشکل میں ہو، دین پہ عمل نہیں کرنے دی آتا، مسلمان لفظ مسلمان سننا نہیں چاہتے. شیعہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ تاریخ شیعہ پڑھیں تو ایک خون چکا تاریخ پائی جاتی ہے کہ جہاں شیعوں کے نام سے لوگ مار دیتے تھے. تو ائمہ ہمارے قرآن بھی کہتا ہے اور ائمہ بھی کہتے تھے کہ اگر تمہارے لیے پاسبل ہے تو ایسی جگہ سے چھوڑ کر جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ. کہاں؟ اللہ کی زمین وسیع ہے. آج قرآن یہ جملہ کہتا ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تم اتنا خراب عمل کیوں لے کر آئے ہو، تمہارے اعمال اتنے خراب کیوں ہیں، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے صدقہ کیوں نہیں، تو کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور لگتے زمین، ہمیں تو دبایا جا رہا تھا، ہمیں تو نماز نہیں پڑھنے جا. آج آپ مثال ایک چائنا کو دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ رکھنا بینڈ ہے، آپ کو مار دیں گے، آپ کی عزت لوٹ لیں، آپ کا مال ختم کر دیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے پوچھیں گے اور کوئی یہ بہانہ کہے گا کہ کننا مستضعفین، تو وہ جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین خدا کی بڑی نہیں تھی، چلے جاتے. تو ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ اگر طاقت ہے انسان کو تو جانا چاہیے، اگر امکانات ہیں، سورسز ہیں، تو اس کو وہاں سے کچھ چلے. کہاں چلے جانا چاہیے؟ جہاں اللہ کے دین پہ عمل کر سکے، جہاں شریعت خدا پہ عمل کر سکے، جہاں پر عقیدے کے اوپر اپنے آزادی سے ہم اس کو بیان کر سکے، اس کی وضاحت کر سکے. تو یہ قانون ہے. اب آپ سوچئے کہ مدینے سے جب امام رضا کو ظالموں نے بلا لیا، ظالموں نے مدینے سے امام رضا کو بلایا، زبردستی بلایا. آج آپ اگر تاریخ دیکھیں تو امام رضا کو 2 بار طلب کیا گیا. ایک بار جب طلب کیا گیا تو امام اتنا ہی رنجیدہ تھے کہ گھر والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مجھ پر گریہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے اب جب امام رضا وہاں آ گئے، وہاں سے بلا کر مرو لے گئے، اور مرو کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آج امام کی شہادت وہی ہوئی. ٹھیک ہے، آج مشہد کا مرو سے تھوڑا دور ہے، لیکن بہرحال شہادت تو اسی غریب الدیار میں ہوئی. تو جناب معصوم قوم جب باپ زندہ تھا تو 10 سال کی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو بی بی معصومہ قم کی عمر صرف 10 سال کی تھی. 28 سال کی تھی تو جب 18 سال اور بی بی کی زندگی کو گزرا اور امام کو قید کر لیا گیا، اس طرح بلایا گیا زبردستی. اور تو بی بی ہی نہیں، سادات کرام میں اہل بیت کے خاندان سے بہت سارے لوگ ہجرت کرتے، اور ایک لڑکی کا، وہ بھی شادی شدہ نہ ہو، اس کا کئی ملکوں کا سفر کرنا آج کی طرح نہیں ہے کہ وہ فلائٹوں بیٹھے اور پہنچ گئے. تو اب جو ہے اس ہجرت کی ویلو کیا ہے؟ اسی لیے کہا ہجرت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک عقیدے کے لیے ہجرت. بی بی معصومہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو ہمارا امام ہو جب وہ یہاں نہ رہ سکا تو ہم کیسے یہاں رہ سکتے ہیں. اس لیے امام بی بی وہاں سے روانہ ہو گئے. حتیٰ آج تاریخوں میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ وہ کہا کہ میں اب میرا بھائی جو امام ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہر مشکل برداشت کر لوں گی، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میرے بھائی کی کوئی خبر مجھ تک نہ پہنچے. تو ایک ہجرت اعتقادی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو بھی ہجرت کرے گا
اور راستے میں وہ شہید ہو جائے، موت آ جائے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا مرتبہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک اہل بیت کی گھرانے کی لڑکی ولایت کے لیے، امامت کے لیے جب اپنے گھر سے نکلی تو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کیا کہ ساری دنیا کے ظاہر آج اس کی زیارت کے لیے جاتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو ایک ہجرت ہے ہجرت اعتقادی، انسان اپنے عقیدے کے لیے ہجرت کرے۔ دیکھیے کسی کو بھی اپنا وطن چھوڑنا، ملک چھوڑنا، زمین چھوڑنا، پراپرٹی چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا، معاشرے کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہجرت میرے لیے، سیکریفائی کیا اس نے، قربانی دی ہے، جس کی بنا پر کیا کیا ہے؟ صرف میرے لیے اس نے ہجرت کی۔ میں اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے قانون پر اگر عمل نہ کر سکوں تو میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن بڑی عجیب چیز ہے، آج یہی چیز دنیا میں اگر آپ تصور کریں گے تو یہ مل نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کے اندر طاقت ہے کہ یہ کام کر سکے۔ دوسری چیز جو میں لانا چاہتا تھا، ایک ہجرت اخلاقی ہے، جس پہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے کردار میں اتنی بلندی آنا چاہیے کہ تم پوری زندگی اپنے آپ کو بدل ڈالو، اس طرح کر لو جس طرح رسول اللہ کی زندگی۔ آپ دیکھو ایک معصومہ کی کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے، بی بی کے ایک لقب میں کریم اہل بیت۔ کریمہ جب ہم کہتے ہیں تو لفظ کریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کریمہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وعدکم وعد کریم وعد الکریم نقدن۔ دیکھو کیش کرنا ہے تو کریم سے کوئی وعدہ کر لو۔ اگر کسی کریم نے تم سے وعدہ کیا ہے تو یہ ادھار نہیں ہے، نقد کا سودا۔ اس لیے کہ کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پھر کبھی بولتا نہیں۔ اسی موقع پہ ایک دیکھیے، کسی کو جو ہے عظمت پتہ نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری جو ہے انسان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی۔ آج بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے معصومہ ہیں، وہ امام موسیٰ جعفر کی بیٹی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امام معصوم تو نہیں۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امام معصوم تو نہیں، معصوم تو ہمارے وہاں 14 ہی ہے، 15واں تو معصوم نہیں ہے کوئی۔ تو یہ بات تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کوئی بھی کہ معصومہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، کسی کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اولاد امام میں سے 3 ہی ایسے ہیں جن کی زیارت اماموں نے پڑھی ہے۔ دیکھیے یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے کہ 3 ہی ایسے ہیں جن کی زیارت آج خالی میں امام موسیٰ بن جعفر کی اولاد کے بارے میں بات کروں، 18 بیٹیاں تھیں، 7ویں امام کے 18 بیٹیاں تھیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 35 بچے تھے امام کے۔ اچھا ان 18 بچیوں میں سے 4 کا نام تو فاطمہ تھا۔ آپ سوچئے تو 4 کا نام جب فاطمہ ہے اور اتنی ساری بچیوں میں اللہ تعالیٰ نے عظمت کس کو دی؟ معصوم قم کو۔ تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی خصوصیت، کون سا کمال تھا کہ اللہ نے اس بی بی کو اتنی عظمت عطا کی، اتنی عظمت کی کہ انہیں کریم اہل بیت کہا جانے لگا؟ ہے نا ایک سوال۔ تو ایک تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ کون سی خوبی اور کون سی طاقت اور کون سا کمال تھا کہ جو اتنا۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، ایک اللہ کے قانون، اللہ کے دین سے محبت، ہر طرح کی سیکریفائی کرنے کے لیے تیار۔ اب مجھے جو جس بات کی طرف عرض کرنا چاہتا تھا، آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ بی بی کی عظمت بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ مجھے یہ جو سنانا تھا، کریمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے آسانی سے مسائل حل کر دے،
بڑے آسانی سے کوئی چیز دے دے، بڑی آسانی سے کوئی چیز معاف کر دے، بڑی آسانی سے کوئی چیز حاجت روائی کر دے۔ آپ کوئی مسئلہ لے کر گئے، آج ہم جب یہی پڑھتے ہیں تاریخ میں، تو جو بھی بی بی معصومہ کے پاس گیا اپنے مسائل لے کر، بی بی نے مسئلہ حل کی، چاہے وہ علمی ہو۔ حتیٰ ملا صدرہ جو اتنے عظیم فلسفی تھے، اتنے عظیم تھے کہ آج حوض علمیہ میں ان کا نام کوئی لیتا ہے تو لوگ عظمت سے سر جھکا دیتے کہ بھئی یہ بڑے عظیم تھے، ٹھیک ہے، لیکن خود کہتے ہیں میں نے سفر کیا، طولانی سفر کیا، قم کے پاس آیا، ایک جگہ رہا، کس لیے؟ تاکہ جب کوئی مجھے علمی مسئلہ پیدا ہو تو بی بی کے پاس جاؤں اور کہوں بی بی میرا ہی مسئلہ حل کر دو۔ اور عجب ہے، کہتے تھے آتا تھا میں بی بی سے کہتا تھا اور بی بی میرا مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ آج بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ میری بی بی شہزادی نے یہ مسئلہ میرا حل کیا۔ آغا مرشی، آپ دیکھیے کتنے بڑے مرجع تھے۔ آغا مرشی جو ہے، شہاب الدین مرشی کہتے ہیں میرے باپ نجف میں رہتے تھے، میرے باپ نجف میں رہتے تھے۔ وہاں جو ہے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا شہاب تم قم جاؤ۔ تو پوچھا کیوں بابا؟ ایک سوال، بھئی آپ نجف میں رہتے ہو، نجف تو اچھا شہر ہے اور امکانات ہے، دوسری چیزیں، تو اب ایک سوال ہے کہ بھئی وہاں کیوں جائیں گے؟ کوئی بھی سوچے گا بھئی وہاں کیوں جانا؟ تو پوچھ لیا، کہا بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں جو ہے مدتوں سے یہ کوشش کرتا تھا کہ مجھے بی بی زہرا کی قبر کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، میں لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے معصومہ کی عظمت کیا ہے، معصومہ کو اللہ نے کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا، اور پھر وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آج میری اور آپ کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدتوں یہ امام علی علیہ السلام سے دعائیں پڑھی، مناجات کیا، نمازیں پڑھی کہ مجھے حضرت زہرا کی قبر کا پتہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں مولا علی ایک رات مجھے خواب میں آئے، انہوں نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، محمود، ان کا نام محمود تھا ان کے ابا کا، محمود کیا چاہتے ہو تم؟ کہا آقا آپ تو جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں، ساری کائنات کی ماں، اس کی قبر پوشیدہ رہے، ہم اس کی زیارت نہ کر سکے، ہم اس کی زیارت کے فیض سے محروم رہ جائیں، یہ کتنی بڑی محرومی۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بی بی کی قبر کا پتہ چل جائے، آپ بتا دیجیے، آپ نے تو دفن کیا ہے، آپ ہی نے تو قبر میں، آپ ہی نے تو 40 قبر بنائی تھی، تو آپ تو بتا سکتے ہیں نا، وہ زمانہ اور تھا، اب یہ زمانہ تو اور ہے، آپ بتا دیجئے مجھے۔ تو امام نے عجب جملہ فرمایا، دیکھیے یہ ہے کبھی کبھی خلوص میں کوئی چیز دعا کی جاتی ہے تو ایسے دعا کام آتی ہے۔ امام نے کہا محمود وہ زہرا کا راز ہے اور وصیت ہے بی بی کی کہ ان کی قبر پوشیدہ رہے، تو میں تمہیں قبر نہیں بتا سکتا، لیکن تمہیں ایک ایسا ذریعہ بتا دیتا ہوں جس کی زیارت کرو گے تو تمہیں حضرت زہرا کی زیارت کا ثواب ملے۔ پوچھا کہ آقا کون سی جگہ کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کون؟ کہا جاؤ قم زیارت کرنے، قم زیارت کرو۔ کہتے قم میں تو موسیٰ بن جعفر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہاں، اللہ نے اسی زیارت کا ثواب اتنا دیا ہے کہ جو معصوم قم کی زیارت کرے گا گویا اس نے حضرت زہرا کی زیارت کی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو آپ دیکھیے یہ جملہ کہ امام محمود مرشی نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے آقا امام علی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اب ذرا یہ مجھے اس طرف لے آنا تھا یہ جملہ کہنے کے بعد کہ جس کو تعلیم کس نے دیا ہے؟ تعلیم دیا مولا علی نے۔ فیض اٹھانا چاہتے ہو، زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہو،
وہ زیارت کا ثواب تمہیں کہاں ملے گا؟ معصوم. اب ایک سوال ہے، معصوم کم کہاں، حضرت زہرا کہاں ہے نا؟ ایک سوال، کہاں بی بی زہرا اور کہاں معصوم کم؟ لیکن ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے اس کو راز رکھنا ہے، اس لیے بی بی کا فیض بھی پہنچانا ہے. تو کیا کیا؟ بی بی کو، جناب معصومہ کو ہو بہو اللہ نے بنائے کیسا؟ شہزادی کی طرح. اسی لیے اگر کہتے تھے کہ بارہا جب بی بی شفا دینے کے لیے گئی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ میں گئی. آپ دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، قبر کہاں ہے اور زیارت کہاں ہے اور شفا کہاں دینے جا رہی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب معصوم قم میں اس معصوم کبریٰ سے کتنی شباہت پائی جاتی تھی کہ اللہ نے اگر وہاں فیض کو وہاں نہیں جاری کیا تو ایک جگہ ایسا فیض رکھا جہاں پر ایک معصومہ کی زیارت کرنے کا ثواب حضرت زہرا کی ثواب. اور آج اب جب کرامت دیکھتے ہیں نا، اسی بنا پر امام رضا کے وہاں ایک آدمی پیر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جو ہے پیر جو ہے کام کرنا بند، آپریشن پہ آپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تو انسان ویل چیئر پہ آ گیا، اس کی زندگی جو ہے اب کہاں ایک وقت انسان اپنے بچوں کو دیکھ بھال کر رہا ہے، پیر سے چل سکتا ہے، روزی کما سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اور اچانک کیسا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، تو آپ اس کو کہاں رہے. ڈاکٹر حیران ہو گئے، ان کا بھائی دیکھو جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، تو ویل چیئر پہ بیٹھ سکتے ہو، بس یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اب تم جاننا چاہتے ہو تو اور کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے. وہ مشہد کا تھا، امام رضا کے وہاں ہے. اس نے کہا آقا ہر سال بچوں کو زیارت لے کے آتا تھا، ہر سال آتا تھا آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے اجداد کی زیارت کے لیے. اب اس حالت میں ہے تو آقا جو آپ غیروں کو عطا کرتے ہیں مجھے نہیں عطا کریں گے. ایک پیر میرا گھٹنا خراب ہو گیا، میرا یہ پیر اٹھ نہیں سکتا ہوں، اس میں خون کی روانی نہیں ہے، ہم نے جو ہمارے بس میں طے تھا کہتا ہی کر لیا ہے آقا، اب آپ ہی کرم کر دو. کہتا عجب یہ ہے کہ رات کو میں نے امام رضا کو دیکھا خواب. امام کہہ رہے ہیں کہ شفا چاہیے تو یہاں نہیں، قم جاؤ. شفا چاہیے نا تو قم جاؤ، قم سے تمہیں شفا ملے گا، تمہیں قم سے جو ہے اس مسئلے کا حل ملے گا. جانا ہے تو چلے جاؤ. کہتے ہیں اب تو ٹھیک ہے، اب تو مولا نے خود ہی کہہ دیا کہ جانا ہے تو جاؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ تم جا رہے ہو تو اس بات کا دھیان دے کر جاؤ کہ امام رضا کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کی قبر پر جاؤ. وہ آئے، پلٹ کر آئے. اب دیکھیے جب ایک آدمی کہیں نہ ہو راستہ، ہر طرف سے مایوس ہو، امام نے کہہ دیا جاؤ، قم جاؤ، وہاں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل مل جائے، تمہیں شفا مل جائے. اب ایک آدمی کہتا میں کیا کروں، اب کیسے جاؤں، کیا کروں. اچھا دیکھیے ایک آدمی جب اپاہج ہو گیا ہے تو اس نے ایک دن بیٹے سے کہا بیٹا مجھے قم لے چلو. تو اسے بچوں نے کہا کہ بابا اب تک جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا، اپنا گھر تک بیچ دیا ہم نے کہ آپ کی کا علاج ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں قم جانا ہے مجھے، تو قم جانے کا تمہارے پاس پیسے ہی نہیں. ٹھیک ہے اب تھوڑا انتظار کیجیے، ہم دیکھتے ہیں کچھ اگر ہو سکا تو ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. 4 دن ہو گیا کہیں نوکری کر کے کچھ پیسے لائے، آپ یہاں سے جائیے ہم دیکھیں گے وہاں جو ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب جب وہاں سے نکل تو آئے، رکیں گے کہاں، مسافر خانہ چاہیے. کہ یا حضرت معصومہ آپ ہی کچھ مدد کرو، میری بیوی آپ کے بھائیا نے بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، ہمارے پاس تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے، آپ ہی کچھ انتظام کرو. کہتے خدا کی قسم ابھی جو ہے بس سے اترے تھے
حرم کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک گلی سے ایک لڑکا ہے، آپ روم ڈھونڈ رہے ہیں؟ روم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ کہتے لے گئے گھر میں، کہ دیکھا گھر بہت بڑا ہے، کہ آپ اس گھر میں جس روم میں رہنا چاہتے آپ رہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے 2-3 دن کے بعد ہم نے پوچھا بھائی آپ نے نہیں بتایا کتنا کرایہ لیں؟ کہا جس نے بھیجا ہے اس نے کرایہ بھی دے دیا ہے۔ آپ دیکھو اب انتظام ہو گیا۔ کہتے ہم زیارت کے لیے گئے، تو زیارت کرنے کے بعد میرے پیر پہ ایک بلینکٹ، ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے تو بلینکٹ ڈال دیتے تھے۔ میں نے کسی سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بی بی کے روضے کے زری کے پاس بٹھا دو تاکہ میں اپنا درد دل کر سکوں۔ اب کہتے زری پکڑ لیا میں نے اور شروع ہو گیا، بی بی میرے بچے ہیں، میں ہوں، اولاد ہے، سب نے خرچ کر دیا اور ابھی تک یہ معذور ہو۔ لوگ اب تانا دیتے ہیں کہ آپ کیسے چاہنے والے ہو، گئے ہو زیارت تو آپ کو کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ آ کے۔ بی بی تمہارے بھیا نے ہمیں بھیجا، بھائی نے بھیجا ہے، ایک نظر کرم ہم پر کرو۔ کہتے بس یہ جو ہے مناجات کیا، گڑ گڑائے، روئے۔ کہتے ہیں وہاں ایک آدمی نے ہمیں لے جا کر زری کے قریب بٹھا دیا، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جو ہے رونا آیا، اچانک جو ہے رونا آیا کہ بھئی یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں انسان کے لیے، بہت ساری چیزیں انسان درد دل کر نہیں پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو واقعاً سمجھا نہیں پاتا کہ بھئی کیسے کیا کرے۔ کہتا وہ اٹھا دیا، میں جا کے زری کے قریب بیٹھ گیا، امام بی بی سے درد دل کیا اور درد دل کرتے کرتے وہی بلینکٹ اٹھا کے نیند آ گئی اور سو گئی۔ کہتے ایک بار ادھر سویا تھا، بی بی نے کہا اٹھو اے فلاں اٹھو، یہ لو پرچہ لو، فلاں کو دیا نا، جاؤ یہ پرچہ لو۔ تو کہتے میں نے خواب میں ہی بی بی کہا بی بی میں تو چل نہیں سکتا ہوں۔ کہا اٹھو تم اٹھ سکتے ہو۔ کہتا بی بی میں نے کہا تم کہہ رہے اٹھو۔ کہتے اب جب دوبارہ کہا تو جلالت نے کھڑا کر دیا۔ اب جب کھڑے ہوئے تو دیکھا وہ پرچہ بھی ہے جو بی بی نے دیا تھا۔ اب تو یقین آ گیا کہ بھئی یہ پرچہ بھی ہے اور کھڑے بھی ہو گئے۔ کہتے خدا کی قسم وہ جلالت، پھر بی بی کا شکریہ ادا کیا، وہاں سے نکلے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کبھی کبھی سوچنے کی بات ہے، امام رضا اپنی بہن کے حوالے کر رہے ہیں، وہ امام ہیں، شاید وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بہن کی عظمت کو سمجھو، میں امام ہوتے ہوئے جب تمہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں تو تمہیں اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے میری بہن کی زیارت کو آؤ پھر میری زیارت کو آؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو ایک جو ہے بی بی کا لقب کیا ہے؟ کریمہ۔ کریمہ کا مطلب ہے کہ اگر وعدہ کیا پورا کرے۔ اور میں اب یہیں سے اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرا موضوع تھا کہ ہم بی بی کی، کہا میں نے کہ پورے آج ہزاروں کی تعداد میں کون ہے؟ امام زادے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ میں نے کہا آپ سے کہ خود موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں، 4 کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن ان سب میں آج ہم کس کو جانتے ہیں؟ معصومہ قم۔ سوال، معصومہ قم کو کیوں؟ ٹھیک ہے، ایک جواب امام کاظم نے دیا ہے، میں نے صرف 2 کے لیے یہ دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ امام کاظم نے خود اپنی اس بیٹی کے لیے فرمایا میری جان میری فاطمہ پہ قربان ہو جائے۔ پوچھا کیوں؟ بولے اس حد تک بندگی اللہ کی عبادت، اس حد تک علم جو ہے اس نے حاصل کیا ہے کہ آج میرے علم کی وراثت اس میں بھی پائی جاتی ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس۔ حتیٰ قم میں روایتوں میں ہے کہ ڈیلیگیشن آیا
قم سے آیا تھا اور سوال بہت سارے لے کر آئے تھے، پتہ چلا امام نہیں ہے مدینے میں، تو کہاں گئے امام؟ مر گئے۔ تو کہا مل سکتے؟ کہا پتہ نہیں کب تک آئیں گے۔ کہا پھر کیا کرے؟ کہا بی بی نے گھر میں سے کہا لاؤ بتاؤ کیا سوال ہے، میں جواب لکھ دیتی ہوں۔ وہ بی بی نے سارا جواب لکھ دیا۔ اور عجب یہ ہے کہ امام یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں امام کاظم ملے، تو مولا آپ مل گئے، سوال لائے تھے تو کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی نے، کہا آپ کی بیٹی نے جواب لکھ دیا۔ کہا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ امام نے جواب دیکھا، فرمایا میری جان میری بیٹی پہ قربان، یہ وہی جواب ہے جو میں دیتا تھا۔ آپ دیکھیں امامت کا علم کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ امام کا علم کتنا ہوتا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی جواب ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اچھا، اس سے ایک فضیلت بی بی کی پتہ چلتی، کیا بی بی کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ مدرسے میں کہیں گئی ہو۔ شاید اللہ کا رسول اور اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کرتے، اللہ علم انہیں عطا کرتا، یہ ہے واقعی ان کی شان۔ اب یہاں سے میں ایک دوسری بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک تو تھی کہ ولایت کے لیے جس طرح جناب زہرا نے قربانی دی ہے، اسی طرح معصوم قم نے قربانی دی۔ اتنا لمبا سفر کئی ملکوں کا طے کرنا تاکہ میرے بھائی کی حفاظت ہو سکے، میرے بھائی کی خبر لے سکے، یہ بہت بڑی شان تھی۔ اسی لیے اللہ نے وہ مرتبہ، اچھا جب قم آئی تو میں بہت کم تاریخ میں ملتا ہے، لیکن عجب ہے جو موسیٰ خزرج کے وہاں بی بی رہیں جو اس زمانے میں قبیلے کے سردار تھے، چند دن تھی، چند دن ہی قم میں تھی، اور آج تاریخ قم میں کہ سوائے بی بی نماز کے، دعا کے، دن میں روزہ رکھنے کے، کچھ اور نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ اس قدر اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ اور آپ کبھی سوچیے 28 سال میں کسی کو، اگرچہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بی بی کو شہادت زہر دے دیا گیا تھا، بی بی اسی زہر سے شہید ہو گئی، لیکن آپ سوچئے کس حد تک اللہ کی نگاہوں میں محترم تھی کہ جس گھر میں عبادت کرتی تھی آج وہ بیت النور کہلاتا ہے، اور جس باغ میں دفن ہوئی اس کو بابل کہا جاتا تھا، آج وہ کیا ہے؟ وہ کریم اہل بیت کا مرکز بن گیا۔ عجیب نہیں ہے کہ آج اتنے سالوں سے شیعہ وہاں شیعوں کا مرکز ہے اور حوض علمیہ کا مرکز ہے۔ یہ جانتے ہیں کس لیے؟ یہ صرف بی بی کی وجہ سے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے میں بابل سے آیا۔ کہاں سے؟ افغانستان سے، کابل سے آیا تھا۔ جب آیا تو 6-7 بچے تھے ان کے۔ ایرانیوں کی عادت ہے 2 سے زیادہ بولے ہمارا گھر گندا کر دیں، اس طرح کے کہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے گھر ملتا تھا۔ اچھا ایک بڑی فیملی ہے تو ان کو بڑا گھر چاہیے تھا اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ کہتے خدا کی قسم بی بی کے پاس آیا اور ایک جملہ کہا، بی بی آپ بتائیں میں کہاں جاؤں اس شہر، کس کے پاس جاؤں؟ گھر کے نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ کہتے زیارت پڑھا، زیارت پڑھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور یہ جملہ کہا، کہتے مجھے تعجب ہوتا ہے اسی دوران جب میں نے یہ دعا کی، اسی دوران میں نے زری پر گھر کی تصویر چلتے ہوئے دیکھی۔ آپ سوچئے ادھر دعا کر رہا ہوں، ادھر وہ گھر، آؤٹ ڈور انڈور سب تصویر نظر آئی۔ میں نے باہر نکل کے پوچھا ماں اس طرح کا گھر کہیں ہے؟ کہو فلاں جگہ۔ کہتے وہاں گیا میں مدینۃ العلم میں، تو ان سے کہا کہ آقا میں کابل سے آیا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ تو ارے یہ گھر خالی، جاؤ جاؤ تمہارے لیے تو رکھا ہے، جاؤ۔ کہتے آج اس گھر میں میں سوچتا ہوں سوائے میری بیوی کے کوئی مجھے نہیں دیا، بغیر مفت میں، فری میں، جب تک چاہوں میں رہوں۔ یہ ہماری شہزادی کا کرم کہ جب کوئی ان کے شہر میں آیا ہے علم حاصل کرنے۔ اسی لیے آغا مرشی کہتے تھے خدا کی قسم میں نے جا کر ایک بار بیوی سے شکایت کیا کہ میری بچی کی شادی ہے، میرے گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ شادی ہے، سب پیسے چاہیے۔ بی بی کیا اپنے ایک ظاہر پہ گرم نہ کرو گی؟ کہتے اسی رات
میں نے بیوی کو خواب میں دیکھا. کہتے تھے میں اتفاقاً موسوی سعادت میں سے ہوں, تو مجھے پتا تھا کہ یہ ہماری محرم بھی ہے. کہتے میں نے بیوی کو چہرے سے دیکھا, یہ بھی بڑا شرف تھا ان کے لیے. کہتے میں نے بیوی کو ہو بہو دیکھا, اور عجب جملہ فرمایا, کہا شہاب الدین کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم اس قوم میں آئے ہو, ہم نے تمہیں نہیں بلا دیا ہو؟ کیا کام نہیں کیا ہم نے تمہارا, آج ہم سے شکوہ کر رہے ہو؟ شہاب الدین اٹھو, آؤ, پیسے چاہیے, آؤ تم. کہتے خدا کی قسم حرم میں گیا, ایک آدمی آیا, ایک تھیلی دیا, کہا لے جاؤ اپنی لڑکی کی شادی کرو. کہتے میں حیران رہ گیا, یہ ہے کیا کرم اہل بیت کا ایک نمونہ. لیکن کبھی آپ سوچئے جو ایسے لوگ ہوں ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا. کبھی آپ سوچئے واقعاً جو دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ تو وہ ہونا چاہیے, ان کا احترام, ان کی عزت, جو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہوں. لیکن ہوتا کیا تھا, ان کو طرح طرح سے اذیت. میں نے یہ روایت تاریخ میں دیکھا, کسی سفر میں بی بی کے قافلے پہ حملہ کیا گیا اور کچھ لوگ بی بی کے قافلے سے مار دیے گئے. بقیہ لوگ بی بی کو بچا کے لائے. لیکن کبھی آپ سوچئے ایک بہن بھائی کے لیے نکلی ہے, تو جب ہم جناب فاطمہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں شہزادی زینب آتی ہے. دو ہی ایسی بہنیں تھیں, ایک معصومہ قم جو بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکی اور مدینے میں رہنا ان کا دشوار ہو گیا. بالکل اسی طرح سے ملتا ہے کہ جب 28 صفر آئی اور 28 صفر میں 28 رجب آئی اور جناب زینب نے کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, میں یہاں سے جا رہا ہوں. کہا بھیا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. عجب جملہ امام نے فرمایا, کہا بہن تم شادی شدہ ہو, اب عبداللہ تمہارے ذمہ دار ہے, میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ؟ جاؤ, اگر عبداللہ اجازت دے دیں تو مجھے بھی کچھ پریشانی نہیں ہے, میں بھی تمہیں اجازت دے دوں گا. ارباب اعضاء عبداللہ کے پاس آئیں. بی بی روایت کہتی ہے سر جھکا کر بیٹھ گئیں, سر جھکا کر بیٹھ گئیں اور رونا شروع کیا. عبداللہ قریب آئے, پوچھا شہزادی کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ تم نے سنا ہے میرا بھائی جا رہا ہے, میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا میں نے سنا ہے, میں نے آقا کو روکنے کی کوشش کی. کہا عبداللہ لیکن میرے بھائی نے پکا ارادہ کر لیا ہے جانے کا. کہا شہزادی کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے عبداللہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, میں ویسے بھی اگر مدینے میں رہ گئی تو اپنے بھائی کی جدائی میں مر جاؤں گی. اے عبداللہ تم میرے شوہر ہو, تم مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بھیا کے ساتھ رہوں. اگر سفر میں موت آ جائے گی تو بھی ایک سکون تو ہوگا, میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں. اور ارباب اعضاء یہی ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. روایتوں میں میں نے دیکھا کہ شہزادی نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب امام وصیت کر رہے تھے, سارے لوگوں کو حسن کے حوالے کر رہے تھے, ایک بار شہزادی آگے بڑھیں اور مولا سے فرمایا ماں بابا میرے 18 بھائی ہیں, مجھے ایک بھائی عطا کر دو تاکہ میں میرے جب سفر کروں تو میری حفاظت کرے, میرے ساتھ ساتھ رہے, میرے کاموں کو دیکھے. ایک بار مولا نے بڑا عجب جملہ کہا بیٹا یہ 18 بھائی تجھ پر جان چڑکتے ہیں, بیٹا یہ کیسی بات ہے؟ کہا بابا مجھے پتہ ہے, اس کے باوجود مجھے ایک بھائی دے دو. ایک بار امام نے فرمایا بیٹا بتاؤ تجھے کون سا چاہیے؟ حسین کی بہن نے عجب جملہ کیا, باب الحوائج کی طرف انگلی اٹھائی, بابا یہ مجھے دے دیجئے, اس لیے کہ میرا احترام اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا ہے.
یہ سننا تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا ارے یہ عباس وہ ہے جو تیرے لیے اپنے بازوؤں کو قطع کروا دے گا۔ ایک جملہ معصوم قم سے کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ بھائی کے پاس نہ پہنچ سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور یہ غم آپ کو برداشت نہ ہوا، لیکن اے بی بی پھر بھی آپ کے لیے ایک سکون کا سبب یہ تھا کہ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو شہزادی زینب نے دیکھا۔ حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، شمر و سینے میں بیٹھا ہوا ہے، داڑھی پکڑے ہوئے ہے، کند خنجر چلانا چاہتا ہے۔ ارے بی بی کو برداشت نہ ہوا، آواز دیا عمر سعد، ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ امام نے اشارہ کیا، بہن میں زندہ ہوں، خیمے میں پلٹ جاؤ۔ بی بی پلٹ تو رہی تھی لیکن اپنے بھائی کو پلٹ پلٹ کے دیکھتی جاتی تھی۔ ادھر جب خیمے میں پہنچی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو ارے کربلا میں قیامت آ گئی۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جب خیمے کا پردہ ہٹا، بی بی نے وہ منظر دیکھا۔ اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین کا سر نوکے نیزہ پر، سیاہ دیا چلی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ بی بی نے آواز دی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے پرسے کو مولا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بی بی کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اس بلا میں گرفتار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، بقیہ مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔